بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ احباب ذی وقار، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، خال المسلمین ہیں، یعنی مسلمانوں کے ماموں ہیں، اور کاتب وحی ہیں، اور بادشاہ اسلام ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو بہت ساری دعاؤں سے نوازا ہے، یعنی کہیں بھی کوئی موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعاؤں سے نوازا۔ جنگ صفین میں یہ مشہور روایت کئی کتب میں نقل ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگلیاں چٹکھاتے ہوئے دیکھا گیا، تو سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ابھی یہ حدیث ملی، اگر یہ مجھے پہلے مل جاتی تو میں کبھی معاویہ سے جنگ نہ کرتا۔ عرض کیا گیا وہ حدیث کون سی ہے، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ معاویہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ تو شیر خدا تاجدار حل عطا، باب مدینۃ العلم، غزوہ بدر کے جانثار، مجاہد، دلیر، اللہ کے شیر، علی ابن ابی طالب، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، جب اس بات کو تسلیم کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اور ایسا ہوگا، تو پھر کسی دوسرے بیچارے آج کے جنے ہوئے کی کیا اوقات ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خود تسلیم کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا، کسی کی اتنی تاب ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آیا ہے صحابہ کرام میں سے تو وہ اپنے اجتہاد کے زور پہ آیا ہے، یعنی دونوں جماعتوں کے پاس اپنا اپنا اجتہاد تھا، اور اسی اجتہاد کے بل بوتے پہ یہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں۔ ورنہ حضرت علی المرتضیٰ کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو آپ زار و کتار روئے۔ صحابی تھے نا، کھلے دل والے تھے، فراخ دل والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تھی۔ آپ روئے، زار و کتار روئے، تو آپ کی زوجہ نے آپ سے کہا کہ جب علی المرتضیٰ زندہ تھے تب تو آپ ان سے جنگیں لڑتے تھے، آپ ان سے لڑائی کرتے تھے، اور اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب آپ رو رہے ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری جنگ اس سے کوئی خلافت کی نہیں تھی، یا میں خود کو اس سے بہتر نہیں سمجھتا تھا، اور نہ ہی میں خود کو خلافت کا حقدار سمجھتا تھا، بلکہ میرا مطالبہ خون عثمان کا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ظلماً شہید کیا گیا تھا، میرا مطالبہ فقط ان کے قصاص کا تھا، باقی رہ گیا حضرت علی المرتضیٰ کا مرتبہ اور شان و شوکت اور عزت اور امارت اور کرامت۔ تو آج میں یہ کہتا ہوں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دنیا سے اٹھ گیا، یعنی کیونکہ آپ باب مدینۃ العلم تھے نا، اس علم کے شہر کے دروازے تھے کہ جو شہر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی ذات تھا۔ تو احباب ذی وقار، ان کی آپس میں یہ محبت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی نہیں پکڑی، قرآن اس بات کا گواہ نہیں ہے، قرآن نے اس واقعے کو نقل نہیں کیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے جنگ جمل ہوئی، جنگ جمل والوں کا کیا مطالبہ تھا؟ مطلب یہ ہے کہ روافظ کی طرز پہ چلنا،
اور روافض کے عقیدے کو اپنانا اور ان کے دعوے کو اپنا دعویٰ قرار دینا اور پھر خود کو اہل سنت بھی کہنا، یہ کہاں کا شعار ہے؟ عقل مند، باشعور، غیرت مند انسان تو اس طرح نہیں، یا تو کھلم کھلا سامنے میدان میں آئے کہے کہ میں اہل سنت نہیں ہوں، اگر وہ خود کو اہل سنت بھی لکھے پھر پاک بھی لکھے۔ یہ جیل میں چھوکرا خود کو اہل سنت پاک.com کے نام سے اس نے جو ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے، دیکھیں نا، یہ ہے وہ سینہ زوری کہ خود کو سنی بھی کہتے ہیں اور بات بھی وہ کرتے ہیں جو 14 صدیوں میں کسی نے نہیں کی۔ ہم صرف اس بات پہ آواز اٹھاتے ہیں کہ لوگوں کے عقیدے خراب مت کرو۔ اگر تم میں کوئی جرت ہے، کوئی علمی قابلیت ہے، اگر تمہاری ماں نے تمہیں صرف مناظرے سے منع کیا ہے تو آمنے سامنے بیٹھے بغیر ہمارے کسی ایک اعتراض کا، ہمارے علماء کے کسی ایک اعتراض کا جواب ہی دے دو کم از کم۔ تم سے تو وہ بھی نہیں دیا جاتا، تو کیوں لوگوں کے ایمان خراب کر رہے ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمائیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہوا اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ کون؟ شام والے۔ حضرت علی تو خود یہ فرمائیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، جو ادھر سے شہید ہوئے، جو ادھر سے شہید ہوئے، وہ جنتی ہیں۔ حضرت علی ان کے جنازے پڑھیں۔ حضرت علی فرمائیں کہ میرا اور معاویہ کا خدا ایک ہے، میرا اور معاویہ کا قرآن ایک ہے، میرا اور معاویہ کا رسول ایک ہے۔ وہ جو ہم سے لڑتے ہیں وہ فقط اس غلط فہمی کی بنا پہ لڑتے ہیں کہ میں قاتلین عثمان کو پناہ دیتا ہوں۔ کتنے 100 کلومیٹر کا مدینہ شریف اور یا کوفہ یا ایران کا شام کا کتنا ڈفرنس تھا، مدینہ شریف کا اور شام کا۔ وہاں پہ جو خبریں پہنچتی تھیں، جو مرچ مسالہ لگا کے پیش کرنے والے لوگ تھے، ان کے بارے میں وہ جو خبریں دیتے تھے وہ غلط فہمیاں پیدا کرتے تھے کہ جی وہ لشکر، کیا کتابوں میں نہیں لکھا کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا وہ حضرت علی کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے؟ حضرت علی ان سے راضی نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے کوئی مفاد نہیں تھا، حضرت علی تو ان کو چن چن کے مارنا چاہتے تھے، لیکن آپ یہ چاہ رہے تھے کہ پہلے حکومت سٹیبل ہو جائے، جبکہ حضرت امیر معاویہ کہتے تھے کہ پہلے خلیفہ راشد کے قاتلین کو پکڑا جائے جنہوں نے ظلماً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ ابتدائے معاملہ میں دونوں حق پہ ہیں، دونوں کی نیت بری نہیں ہے، لیکن انتہائے معاملہ، جب معاملہ ختم ہوتا ہے تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد حق اور مصیب قرار پاتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطائے اجتہادی قرار پاتی ہے۔ یہ امت کا عقیدہ ہے، امت کا اسی بات پہ اجماع ہے اور یہی موقف ہے، اس کے علاوہ اور تو کوئی موقف ہے ہی نہیں۔ کبھی ہم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی المرتضیٰ سے کبھی کوئی تقابل کروایا؟ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ جو اس بات پہ خاموش ہوتا ہے نا، جی دونوں صحابی ہیں، جی ہم کسی کو بھی نا حق نہیں کہتے، یہ ناسبیوں کا انداز ہے خاموش ہونا، یا حضرت امیر معاویہ کو حق پہ کہنا اور اس کے مقابل حضرت علی المرتضیٰ کو خطائے اجتہادی پہ قرار دینا، یہ ناسبیوں کا طریقہ ہے۔ حق پہ ہمیشہ حضرت علی رہے ہیں۔ جنگ جمل میں بھی تو یہی معاملہ تھا نا، حضرت عثمان غنی کا۔ ان افراد کے بارے میں کیوں زبان تان نہیں دراز کی جاتی؟ کرنی چاہیے نہیں، مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روافض جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گندی باتیں کرتے ہیں، اور انہی کی بات کو لے کے، حالانکہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا بھی یہی مطالبہ تھا، عبداللہ ابن زبیر کا بھی یہی مطالبہ تھا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی یہی مطالبہ تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ پہ تان کیوں؟ حضرت امیر معاویہ پہ تان اس لیے تاکہ صحابہ کرام کے بارے میں زبانیں مزید کھولنے کا موقع ملے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اسلام کے وفادار ہے۔ مرزا جیل میں تو پکا ٹھکا رافضی اور قادیانیوں سے ان کی فکر لینے والا ہے، اور بغیر مال کے فکر کون لیتا ہے کسی کی؟ یعنی ان کی فکر لینے والا ہے۔ ہم یہ چیلنج سے کہتے ہیں کہ جن قرآنی آیات کی یہ تفسیر اپنی جیب سے بیان کرتا ہے، آپ کسی بھی آیت کی تفسیر کھول کے دیکھ لیں اور قادیانیوں کی تفسیر دیکھ لیں، آپ کو بالکل 19-20 کا بھی ڈیفرنس نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو ان کی علمی سطح ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کے بارے میں جس کے دل میں بغض ہوگا، جو یہ فیصلہ کر کے آئے کہ میں آج سے 10 سال بعد یا 15 سال بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انگشت تان دراز کروں گا، تو وہ آج سے 10 سال پہلے ہی صحابہ کرام پہ زبان تان دراز کرے گا، جس کے دل میں بغض مصطفیٰ ہے۔ کیوں کہ حضرت صحابہ کرام علیہم الرضوان پہ تان کرنا سیدھا سیدھا حضور علیہ السلام پہ تان کرنا ہے، اور ان کے رب پہ تان کرنا ہے، کیونکہ رب نے چنا ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے میں نے خود نہیں چنے صحابہ، آپ فرماتے ہیں میں نے نہیں چنے، وختار علی، میرے لیے میرے رب نے چنا ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو۔ تو اب اگر کوئی صحابہ کرام پہ تان کرے گا تو کس پہ تان ہوگا؟ اللہ رب العزت پہ ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ نے بگاڑا کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ پہ تان کیا جائے نا تو سارے رستے خود بخود کھل جائیں گے۔ حضرت امام حسن پہ بھی تان ہو سکے گا، حضرت عقیل پہ بھی تان ہو سکے گا، اور پھر حضرت امام حسن کے بعد اہل بیت پہ بھی تان ہو سکے گا۔ بالکل آسان طریقہ ہے، کیوں کہ حضرت امام حسن نے ان کی بیعت کی ہے۔ بس تمہیں غیرت ہے، تم یہ کہتے ہو کہ دیکھیں جی بغاوت کی جی، ہزاروں کو قتل کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو کیا جو بالکل قریب ہے آج کا جو سید ہے جو کہتا ہے جی ہم آل رسول میں سے ہیں، جی ہم علی کی اولاد میں سے ہیں، ہمیں یہ اچھا نہیں لگا، تو زیادہ غیرت والا ہے یا تجھ سے زیادہ حضرت امام حسن غیرت والے ہیں، امام حسین غیرت والے ہیں؟ ارے یہ لوگ تو غیرت کے پیکر تھے، ان کو نہیں نظر آیا کہ میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے والد گرامی کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ بغاوت کی گئی جی، ان پہ ظلم و ستم کیے گئے۔ خدا کے بندو، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا کچھ دیکھ کے اور وہ کہہ دے کہ یہ بندہ باغی بھی ہے، طاغی بھی ہے، جو بھی ہے، اس کے دل میں بھی کفر ہے، اس کے دل میں خلافت کی بھوک بھی ہے، یہ سارے معاملات ہیں، چلو کوئی بات نہیں، کرو اس مسلمانوں کو اس کے حوالے، کچھ تو غیرت کرو۔ امام حسن ہو، خونے مولا کائنات ہو، دودھ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا پیا ہو، اور گودے مصطفیٰ میں کھیلے ہو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا سردار ہے، بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے، ان ابن ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ نے چاہا تو یہ دو عظیم مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، اور اللہ نے چاہا فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے، پھر اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا ارادہ یہاں پہ نہیں تھا، وہ حضور نے تو یہ کہا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا، امید کرتا ہوں شاید ایسا ہو جائے۔ جب اللہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسا جملہ بولا جائے تو یہ یقین پہ متصور ہوتا ہے، اس کے بارے میں یقین ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فعال لما یرید، میں جو ارادہ کرتا ہوں میں پھر وہ کرتا ہوں، تو اللہ نے کیا۔ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو صلح کی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ کی، حضور کہہ گئے تھے۔ آج یہ دوبر اٹھا کے کہتا ہے ماں نے اس کی نے مناظرہ کرنے سے منع کیا ہوا ہے، یہ نہیں منع کیا کہ تو نے بکواس نہیں کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ پہ نہیں بھونکنا۔ اس کی ماں اسے یہ کیوں نہیں سکھاتی؟ اس کی ماں نے ایسا کون سا مرا ہوا کتا کھا کے اس کو اپنا دودھ پلایا ہے کہ جو اس کو صحابہ کرام پہ بھونکنے پہ مجبور کرتا ہے؟ ریاستی ادارے پتہ نہیں کہاں ہیں، وہ کم از کم اتنا نہیں کرتے کہ اس کی زبان کو لگام دیں، اسے علماء اہل سنت کے سامنے بٹھائیں۔ لوگوں کے ایمان اور عقیدے اور آخرت برباد کر رہا ہے، لیکن کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ علماء کہہ کے تھک گئے کہ ہمارے سامنے بیٹھ، ہم تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے، تجھے بتا دیں گے جن کے اشاروں پہ تو ناچ رہا ہے۔ حضرت امام حسن نے ان سے صلح کی، اور یہ کہتا ہے وہ صلح منسوخ ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا بازو اٹھا کے اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا صلح کرائے گا، تو حضور کہہ دیتے صلح کرائے گا لیکن وہ منسوخ ہو جائے گی، اس پہ عمل پیرا نہیں ہوا جائے گا، وہ رہ جائے گی، وہ غلطی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا، حضور نے تو فرمایا یہ مسلمان
گروہ میں فئہ مسلمہ، فئتین، فئہ میں نے گروہ، فئتین دو گروہ. اب یہ وہ مسلم شریف سے حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تجھے باغی گروہ شہید کرے گا. کہتے ہیں یہ دیکھیں جی، اچھا یہ تو ٹھیک ہے کہ باغی گروہ قتل کرے گا، لیکن یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے گروہ نے قتل کیا؟ مطلب صغرا کبرا ملانا، یہ تم نے یہ کہاں سے سیکھ لیا بلا وجہ؟ بھئی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، لیکن اس باغی گروہ سے حضرت امیر معاویہ کو مراد لینا، یہ کہاں کی علمی قابلیت ہے؟ امام حسن کو نہیں پتا تھا کہ خلیفہ راشد سے بغاوت کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ عقائد کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو تمہیں فئہ باغیہ نظر آ گیا. وہ جو حدیث بخاری کی ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد کتابوں میں صحیح ترین کتاب زمین پہ اس آسمان کے نیچے جو ہے وہ بخاری ہے، تو وہاں پہ فئہ مسلمہ نظر نہیں آیا. اب تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فئہ مسلمہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان گروہ، اور دوسری حدیث میں اسی کو باغی گروہ کہہ رہے ہیں. خلیفہ راشد برحق کا گروہ کی بغاوت کرنے والا وہ مسلمان رہتا ہے، اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے تو جنازے پڑھے ہیں. وہ بغاوت نہیں تھی بلکہ وہ اجتہاد کے زور پہ لڑنا تھا. بغیر تعویل کے اگر کوئی حضرت علی المرتضیٰ سے جنگ کرے تو وہ بے ایمان ہے، وہ باطل ہے، وہ حق کے مقابلے میں باطل پہ ہے، وہ گمراہ ہے، وہ گمراہی کی موت مارا گیا ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ ہوں، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہوں، حضرت طلحہ ہوں، حضرت عقیل ہوں، حضرت علی کے بھائی ہوں، جتنے بھی ہیں ان سب کے پاس قرآن مجید فرقان حمید سے دلیل تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس کی بنا پہ حضرت علی المرتضیٰ سے تقاضا کر رہے ہیں، اگرچہ حضرت علی المرتضیٰ حق پہ تھے اور ان سے وہ اجتہاد میں خطا ہوئی مولا کائنات کے مقابلے میں. تو اگر کسی کے پاس کوئی تعویل بھی نہ ہو، کوئی اجتہاد بھی نہ ہو، کوئی دلیل بھی نہ ہو، اور پھر وہ خلیفہ برحق سے لڑے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں کوئی اور میل ہے. تو یہاں پہ تو کھنگال کے مر گئے صدیوں والے. ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوئی بغاوت نظر نہیں آئی، کوئی دل میں میل نظر نہیں آیا، کوئی حسد نظر نہیں آیا، کوئی بغض نظر نہیں آیا. حضرت امیر معاویہ تو کہتے ہیں کہ جو تحریریں لکھی ہیں مولا کائنات نے، جو خط لکھے ہیں دشمنوں کو، اسلام دشمنوں کو، وہ تحریریں جو ہیں وہ ابو سفیان کی ساری آل سے افضل ہیں، ساری آل سے. کیا حضرت علی نہیں؟ وہ حضرت علی کی لکھی ہوئی تحریریں. حضرت علی کیا تو مرتبہ ہی بہت ہے نا. یہ غزوہ احد والے ہیں، یہ سابقون الاولون والے ہیں، یہ احد والے ہیں، یہ خندق والے ہیں، یہ تبوک والے ہیں، یہ غزوہ خیبر کے موقع پر خیبر کو اکھاڑ دینے والے ہیں، اسد اللہ الغالب ہیں، امام المشارق والمغارب ہیں. ان کے ساتھ کس کا مقابلہ ہے؟ ہم کو تقابل تھوڑا کراتے ہیں. حضرت امیر معاویہ برابر آنا تو دور کی بات ہے نا، افضل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، برابر بھی نہیں ہم کہتے. وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرما دیا، حق فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ گھوڑے دوڑتے رہے، برق رفتار گھوڑے دوڑتے رہے، صدیوں دوڑتے رہے حضرت امیر معاویہ کے مقام سے، صدیوں دوڑتے رہے. صدیاں ختم ہو جائیں گی، وہ برق رفتار گھوڑوں کی برق یعنی بجلی ختم ہو جائے گی، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کا مقام ابھی بہت آگے ہے. یہ نہیں کہہ دیا کہ بس قریب ہے، بس آپ پہنچنے والے ہیں، نہیں 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 نہیں، فرمایا بہت آگے ہے ابھی، وہ تو جہان ہی اور ہے. ہم کیوں تقابل کروائیں گے؟ تقابل کرنا بنتا ہی نہیں ہے. لیکن سیدنا معاویہ اور حضرت علی نفس صحابیت میں دونوں ایک ہیں، برابر ہیں. جس طرح تمام انبیاء نفس نبوت میں برابر ہیں لیکن فضیلتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا اور حضرت امیر معاویہ نفس صحابیت میں بالکل برابر ہے. باقی رہ گئے درجہ اور فضیلت اور کمالات اور مقامات، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے. تو فئہ باغیہ تمہیں نظر آ گیا، تمہیں فئہ مسلمہ نظر نہیں آیا. حضور خود اگر بالفرض تھوڑی دیر کے لیے مان لیں حضرت امیر معاویہ کے گروہ کو فئہ باغیہ مان لیں، تھوڑی دیر کے لیے اگر مان لیتے ہیں آپ مسئلے کو حل کرنے کے لیے بفرض محال اگر آپ مان لیں، تو فئہ باغیہ کب تک رہا؟ جب صلح ہو گئی پھر بھی فئہ باغیہ رہا. او خدا کے بندو کچھ تو سوچو.
جب صلح ہو گئی، جب خلافت دے دی، جب بیعت کر لی، جب ان کو ساری اسلامی سلطنت کا سربراہ بنا دیا، تو ابھی بھی وہ فیہ باغی بنا پھرتا ہے. کچھ تو خدا کا خوف کرو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری مملکت اسلامیہ پہ حکومت کی ہے. اسلامی فتوحات میں آپ کا نام ہے. 40 سال آپ نے حکمرانی کی ہے. جو کسی کو دبانے والا ہو، اپنے پرائے کا کی پرواہ کرنے والا نہ ہو، وہ اتنی عزت آبرو سے کرتا ہے. آپ کہیں گے جی وہ تو کرنل قذافی نے بھی کی ہے، وہ تو ضیاء الحق نے بھی کی ہے، وہ تو مشرف بھی کر گیا ہے، لیکن کیا ہے؟ بدنام ہے. اور جو فہم و فراست رکھنے والے ہیں، درد دل رکھنے والے ہیں، عقل و دانش، اور اللہ رب العزت نے جن کو عقل سلیم عطا کی ہوئی ہے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت کو تسلیم کرتے ہیں. آپ امیر المومنین ہیں. حضرت غوث اعظم نے کیا فرمایا کہ امیر المومنین نے جب ان کو خلافت دے دی تو وہ امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں. انہوں نے اسلام کی سر بلندی کے لیے کام کیا ہے. وہ گروہ جس نے دونوں کو نقصان پہنچایا، وہ خارجی، وہ خوارج جو ہیں، وہ ہیں فیہ باغیہ، جنہوں نے اسی عرصے میں زور پکڑا اور دونوں گروہوں کو نقصان پہنچایا. ادھر جا کے کچھ کہتے تھے، 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 اور پھر انہوں نے نقصان پہنچایا اور یہ دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے. لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہوا تھا حضور سے کہ بڑی خون کی ندیاں بہیں گی، بڑا کچھ ہوگا، قتال ہوگا، جنگ ہوگی، دونوں طرف سے مارے جائیں گے، لیکن ہوں گے مسلمان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. اب یہ کہتا ہے وہ ہم ان کو رضی اللہ کہہ تو رہے ہیں، یہ جیل میں چھوکرا کہتا ہے ہم ان کو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. ہم ادب سے نام لے تو رہے ہیں. اگر اس کے بارے میں کہا جائے کہ آپ کی محترمہ والدہ تو ایک نہایت ہی گندی سی عورت ہیں، دل میں بغض ہے ان کے، محلے میں لڑائیاں کراتی پھرتی ہیں، تو کوئی عجیب سی غلاظت بھری عورت ہیں، تو کہے گا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایک طرف ان کو والدہ محترمہ کہہ رہے ہو اور دوسری طرف کہہ رہے ہو گندی غلیظ عورت ہے. تو یا وہ کہو یا یہ کہو. اگر یہ کہنا تو وہ نہ کہو، وہ کہنا تو یہ نہ کہو. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا، ان کے بارے میں ان کو کہنا کہ یہ لعنتی پارٹی ہے، یہ خنزیروں کا کام ہے، یہ روافظ کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے. جن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ جن سے راضی ہے انہیں پہ لعنت بھی کرتا ہے. کہتا ہے جی حضور نے کہا جی ان پہ لعنت ہو. ایک حدیث دکھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعنت کی ہو. وہ ایک شیعہ سے بات ہوئی تھی نا میری، تو یہ تو شکر ہے کہ ہم نے علماء سے پڑھا سنا ہوا تھا. تو وہ کہنے لگا کہ قرآن میں آیا ہے کہ اے نبی آپ کے ارد گرد جو اہل مدینہ ہیں یہ منافق ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا منافق ہیں تو پھر اس سے ثابت کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو اللہ کہہ رہا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو میں نے کہا وہاں پہ ابو بکر صدیق کا نام ہے؟ کہنا نہیں وہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھتے تھے وہ کون ہے؟ میں کہا حضرت علی ان سے خارج ہیں، حضرت علی ان سے خارج ہیں، حضرت علی کا بھی نام ہے. نہیں ان کا کیسے آ سکتا، ان کے بارے میں تو آپ کی کتابوں میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. تو میں کہا ہماری کتابوں میں حضرت علی کے بارے میں حدیثیں لکھی ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی لکھی ہوئی ہیں. تیرے پاس ایسی کون سی دلیل ہے کہ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت والی حدیثیں سنے گا اور قبول کرے گا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہیں مانے گا؟ اور اگر بالفرض اگر تو کہتا ہے کہ اہل مدینہ سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، تو ابو بکر صدیق تو مدینہ سے ہے ہی نہیں ہے، وہ تو مکہ میں ہے. اور پھر کہتا ہے جی وہ بدو، وہ دیہاتی. میں کہا اچھا دیہاتی ان سے کون مراد ہے؟ اس نے کہا جی ابو بکر صدیق مراد ہے. میں کہا پوری کائنات میں جو سب سے پہلا شہر رب تعالیٰ نے اس کرۂ ارض پہ ابھارا، پانی تھا، اس پہ جو سب سے پہلے جو شہر برآمد ہوا نا وہ شہر مکہ ہے. اسی لیے اس کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے. تو پوری دنیا کا سب سے پہلا شہر مکہ، اور مکے کے سینٹر میں رہنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کے سٹیزن وہ خود ہے. اور تو بدوؤں سے ملا رہا ہے کہ وہ جو بدو آتے ہیں دیہاتی آتے ہیں. اب دیہاتیوں کا ذکر کر کے اور اہل مدینہ کا ذکر کر کے تو فیصلہ کیا نکالا، نتیجہ کیا نکالا کہ ابو بکر صدیق منافق ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو یہی باتیں یہ کرتا ہے. اور جو حضور نے لعنت کی ہوئی ہے کن پہ کی ہوئی ہے؟ نام کسی کا بھی نہیں ہے. حضرت میرے معاویہ پہ کی ہوئی ہے.
لعنت تیری ایسی سوچ پہ، گندی غلیظ سوچ پہ لعنت ہو کہ جن پہ لعنت کی جائے ان کی بیعتیں کی جاتی ہیں، جن پہ لعنت کی جائے ان سے صلح کی جاتی ہے، جن پہ لعنت کی جائے ان کو خلافت دی جاتی ہے، ان کو مسلمان اسلامی حکومت کا سربراہ بنایا جاتا ہے، ان سے نذرانے وصول کیے جاتے ہیں۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ تم نے وہی روافظ والا طریقہ اپنایا ہوا ہے، رافضیوں والا، مطلق کوئی چیز پیش کر دی اور اس کو اخذ کر دیا مخصوص کر کے، جی یہ حضرت میرے معاویہ کے لیے۔ حضور نے فرمایا یا اللہ اسے ہادی بنا، اسے مہدی بنا۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن کہہ رہے ہیں، تیرا بابا اس حدیث کو صحیح کہہ رہا ہے، ناصر الدین البانی، کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ترمذی کہہ رہے ہیں حسن ہے، محدث کہہ رہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ اور اگر ضعیف بھی ہو تو فضیلت میں، فضائل کے باب میں ضعیف حدیث کو لینا کون سا جرم ہے؟ ائمہ مجتہدین نے یا ائمہ اصول حدیث نے اس کی صراحت نہیں کی ہوئی، صحیح حدیث ہے۔ حضور تو دعائیں دے رہے ہیں، اور آپ سواری پہ حضرت امیر معاویہ پیچھے تشریف فرما تھے، اور آپ بھاری بھر جسم کے تھے۔ وہ جو کھانے والی حدیث ہے نا کہ حضرت امیر معاویہ کے پاس 3 دفعہ بندہ گیا اور آپ کھانا کھا رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس گئے 3 دفعہ گئے تو آپ کھانا کھا رہے تھے، تو حضور نے فرمایا معاویہ کا پیٹ نہ بھرے۔ وہ بھاری بھرکم جسم کے تھے، بڑے صحت مند تھے، توانا تھے، تو جتنا بندے کا جسہ ہوتا ہے اس کے حساب سے ہی کھاتا ہے وہ۔ تو جو زیادہ کھانے والا ہو اس کو بد ہضمی بھی رہتی ہے، اس کا پیٹ کا بھی شکار رہتا ہے۔ تو نہ اللہ نے فرمایا کہ اے معاویہ، اے اللہ نہ معاویہ کا پیٹ بھرے، نہ اس کو کبھی پیٹ کے کسی مسئلے سے گزرنا پڑے۔ تمام محدثین نے یہی توجیہ کی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ سواری پہ تشریف فرما تھے تو حضرت امیر معاویہ اپنے جسم کو یوں سمیٹ رہے تھے، یوں سمیٹ رہے تھے۔ حدیث کا مفہوم ہے، کیوں؟ تاکہ اگر میں یوں چھوڑوں گا تو پیٹ حضور کے ساتھ لگے گا، تو وہ جو ہے نا وہ حضور تنگ ہوں گے، جگہ تھوڑی ہے۔ تو حضور نے محسوس فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ کیا کر رہے ہو؟ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو سمیٹ رہا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ جسم نہ لگے اور آپ کھلے ہو کے بیٹھے رہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اس طرف تو غور کیا لیکن دوسری طرف غور نہیں کیا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا تیرے جسم کا جو حصہ مجھ سے مس ہوگا اللہ رب العزت اس میں دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا، دوزخ کی آگ اس پہ حرام ہو جائے گی تیرے جسم کا جو حصہ میرے ساتھ لگے گا۔ کتو اتنی لمبی زبانیں نکال کے صحابہ کرام پہ تان کرتے ہو، تمہیں کیا نسبت ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے؟ ارے ان کو نسبت حضرت امام حسن کی جو نسبت ہے، حضرت علی چودھری بنتے ہو، سید بنتے ہو، 2 2.5 ٹکے کی تم لوگوں کی اوقات نہیں ہے، اور تان کرتے ہو صحابہ کرام علیہم الرضوان پہ۔ حضور تو کہہ رہے ہیں کہ تم پہ دوزخ کی آگ حرام ہے۔ لا تمس النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی، جس مسلمان نے مجھے دیکھا اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، چھو بھی نہیں سکتی۔ تو تیری غلاظت ان تک پہنچ سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کے اللہ رب العزت کی جس مہمانی میں وہ ہیں وہاں پہ تیری غلاظت، تیری بک بک پہنچے گی؟ وہاں پہ کچھ نہیں پہنچے گا، وہاں پہ صرف اور صرف ان کی تعریف پہنچے گی، مدحت پہنچے گی۔ اور جتنی گندی زبانیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولی جاتی ہیں، قیامت کے دن ان حضرت امیر معاویہ کو اس کا اجر ملے گا۔ واللہ میں روایت پیش کرنے کا پابند ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہو جائے گا، میں معاویہ کو تلاش کروں گا، معاویہ مجھے کہیں نظر نہیں آئے گا، 80 سال معاویہ مجھے نظر نہیں آئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 80 سال نظر نہیں آئے گا مجھے۔ 80 سال بعد وہ اپنی سواری پہ آ رہا ہوگا، تو میں پوچھوں گا معاویہ تم کدھر ہو، تم کدھر تھے، اتنی دیر کدھر رہے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے رب کی مہمانی میں رہا، اللہ نے اپنے عرش کے سائے میں مجھے جگہ دی، میں وہاں پہ تھا۔ فرمایا کیا کر رہے تھے؟ وہ فرمائیں گے میرا رب تعالیٰ مجھ سے سرگوشیاں کرتا تھا، مجھ سے باتیں کرتا تھا، تو میں نے کہا یا اللہ تو نے مجھے یہ انعام کیوں دیا؟
تو اللہ نے فرمایا معاویہ جتنا تیرے بارے میں تان کیا گیا، جتنی تیرے بارے میں گندی زبان بولی گئی ہے، یہ میں تجھے اس کا اجر دے رہا ہوں۔ یہ مقام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام بخشا ہے۔ اس سے کیا کم کو فضیلت ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیعت کی ہے، حضور نے قدم قدم پہ ان کو دعائیں دی ہیں۔ جیل میں چھوکرا کہتا ہے کہ حضرت ابو سفیان نے جا کے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھرتی کر لیں اپنا منشی، تو اگر وہ منشی ہونے کے اہل نہ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا منشی بناتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کو اپنا منشی بنایا، اپنا کاتب بنایا۔ جو حضرت امیر معاویہ لکھ دیتے تھے حضور عطا فرما دیتے تھے، جو حضور کہہ دیتے تھے حضرت امیر معاویہ لکھ دیتے تھے، اور آپ کے لکھے ہوئے پہ سب کو جو عطا ہونا ہوتا تھا ہو جاتا تھا۔ کہتا ہے جی یہ دیکھو جی یہ سفارشی بھرتی، اللہ تیری ماں کی قبر کو خراب کرے، اللہ تیری ماں پہ قہر نازل کرے، جیل میں چھوکرے۔ وہاں پہ اور باتیں بھی ہیں۔ وہاں پہ ابو سفیان نے کہا، پہلی بات تو یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ مسلم میں ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیا جی حضرت ابو سفیان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سب سے خوبصورت بچی آپ کے نکاح کی منتظر ہے، یعنی میری بیٹی، یعنی ہماری ماں۔ ابو سفیان نے کہا میری بیٹی، یعنی کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہماری ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کے حرم میں ہیں، وہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے۔ حضور نے فرمایا میرے سسرالی رشتہ داروں کے بارے میں تان کر کے مجھے اذیت نہ دو، وہ ہماری ماں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا نام، ہاں میں نے قبول کیا۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں۔ فرمایا نام، ہاں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی جہاد پہ بھیجیں، میں بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کے، تو جس طرح میں حالت کفر میں قتال کرتا رہا اس طرح میں حالت ایمان میں بھی کفار سے لڑوں اور جنگ کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام۔ اگر اس حدیث کو لیا بھی جائے، ویسے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اگر اس حدیث کو لیا بھی جائے، وہ ضعیف اس طرح ہے کہ حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کرنے کے بعد، فتح مکہ کے بعد یہ بات کی نا، تو ساری دنیا جانتی ہے کہ ام حبیبہ تو آپ کے نکاح میں پہلے ہی آ چکی تھیں، آپ کے حرم پاک میں پہلے داخل ہو چکی تھی فتح مکہ سے پہلے۔ یہ کتابوں میں لکھا نہیں ہوا کہ حضرت ابو سفیان جب حالت کفر میں تھے تو آپ آئے تھے حضور علیہ السلام کے گھر اپنی بیٹی سے ملنے، تو آپ کی بیٹی نے یعنی ہماری ماں سیدہ ام حبیبہ نے بستر کھینچ لیا تھا۔ فرمایا آپ میرے باپ ہو لیکن یہ بستر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نکاح میں تو پہلے تھیں، تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور اگر بالفرض اگر یہ بات مان لی جائے کہ جی حضرت امیر معاویہ کو سفارشی بھرتی کروایا گیا، تو کیا یہ بھی مانو گے کہ ہماری ماں کو بھی سفارشی بھرتی کروایا گیا؟ اتنی لمبی زبانیں تمہاری ہیں، تمہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ جو تم بات کرو گے جائے گی کس پہ۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتا ہے وہ حضور کی کسی نسبت پہ تان نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام نے تو حضور علیہ السلام کے دراز گوش کے پیشاب پہ تان نہیں کرنے دیا۔ عبداللہ بن رواحہ کس کے منہ پہ چپیڑے اور 2 ہتھڑ مار کے اس کو نیچے گرایا تھا؟ عبداللہ ابن ابی کو۔ عبداللہ بن رواحہ میں اتنا دم نہیں تھا، کوئی پیسے والے مالدار اسامی نہیں تھے، اور سامنے جو تھا وہ چودھری تھا مکے کا، منافقوں کا سردار تھا، اس کی بڑی پی آر تھی، اس کا بڑا تعلق تھا، اس کے بڑے لوگ تھے، وہ قبیلوں کے اپنے سارے کمیونٹی کا سردار تھا۔ لیکن جب اس نے کہا کہ اس گدھے کے پیشاب کی بدبو، پیشاب نے میرا ناک بدبودار کر دیا، تو عبداللہ بن رواحہ نے کیا کیا تھا؟ اس میں کون سی حضور کی گستاخی تھی؟ لیکن عبداللہ بن رواحہ نے سمجھا کہ یہ آج حضور کے گدھے کے پیشاب کی گستاخی کر رہا ہے، کل یہ گدھے کی کرے گا، اور معاذ اللہ پھر یہ وقت آئے گا کہ گدھے پہ بیٹھے ہوئے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی زبان تان دراز کرے۔
ہوم مار کے پھینکا اسے. تو صحابہ کرام نے تو حضور علیہ السلام کے گدھے کے پیشاب کی بھی توہین نہیں کرنے دی, کسی کو بات نہیں کرنے دی, زبان نہیں کھولنے دی, اور تم صحابی رسول پہ تان کرتے ہو. بات بہت لمبی ہو گئی, یہاں پہ زیادہ وقت نہیں ہے جینے کا, آخر مرنا ہے. اگر ہمارے اعمال میں کمی بیشی بھی ہوئی, اعمال کمزور بھی ہوئے, ہم گناہ گار سے آکار بھی رہے, لیکن اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے وفادار رہے, ان کے جانثار رہے, ان کے بارے میں ہمارے جسم میں دوڑتا ہوا خون ہر وقت حرارت میں رہا, غیرت میں رہا, تو اللہ رب العزت جل مجد الکریم احکم الحاکمین رحیم و کریم ہے, غفار ہے. اس کے لیے ہمارے گناہوں کو دھو ڈالنا کچھ مشکل نہیں ہے. وہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے. وہ ہمیں معاف فرمائے گا اگر ہمارے دل میں اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانیں قربان کرنے والے صحابہ کرام کے بارے میں غیرت اور جذبہ ایمانی موجود ہے. اللہ رب العزت جل مجد الکریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی غلامی میں زندہ رکھے اور حضور کی غلامی میں موت نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.